پرخاش شریف میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ آپ جو یہاں دیکھ رہے ہیں، آپ کو ہم نے مدرسے کا نظارہ کروایا، وہاں کی ساری باتیں بتائی، اسی کے جسٹ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں درگاہ شریف موجود ہے، جن کے دم قدم سے یہ مدرسہ، یہ ساری بلڈنگیں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ حضور سید شاہ اسرار صفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ہے مزار اقدس یہاں پر موجود ہے۔ ہمارے ساتھ علماء کرام کی ٹیم ایک موجود ہے، منیجر صاحب ہیں اور شاداب بھائی بھی ہمارے ہیں، ماشاءاللہ ساتھ میں ہی چل رہے ہیں۔ اور ہم پرنسپل صاحب یہ جاننا چاہیں گے حضرت کے بارے میں تھوڑا بتائیے، حضرت یہاں کب آئے اور کتنا سال ہوا یہ درگاہ بنے ہوئے؟ یہ درگاہ بنے ہوئے یہ 75واں عرس ہے، جی، تو 75 سال مان لیجیے آپ۔ 75 سال مکمل؟ جی مکمل ہو گیا 75 سال۔ اور یہ عرس جو ہو رہا ہے حضرت سیدنا اسرار صفی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے یہ۔ جی اور 16، 17، 18 جی یعنی 16 کو مدرسے میں جلسہ دستار بندی کا جلسہ ہے، جس میں دستار بندی ہوگی بچوں کی، اور 17 تاریخ کو عرس کی تقریبات ہوں گی پوری، اور 18 تاریخ کو کل شریف ہوگا، اور اس طریقے سے یہ عرس مکمل ہو جائے گا۔ تو آپ کو ہم اندر لے کر چلتے ہیں درگاہ شریف میں اور بات چیت کرتے ہوئے چلیں گے۔ اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ، لکھا ہوا بھی ہے درگاہ شریف حضرت مخدوم شاہ اسرار صفوی محمدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مقدس ہے۔ اور یہاں پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت نے بتایا 75 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ تو یہ سب قبلہ ہم یہ جاننا چاہیں گے، یہ مزار شریف کس کی ہے؟ یہ انہی کے بڑے صاحبزادے اور ان کے جانشین مولانا سید حبیب صفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ مزار ہے، جو یہ حضور مجاہد ملت کے خاص شاگرد اور انہی کے روم میں ساتھ میں رہنے والے مجاہد ملت کے۔ اور یہ حضرت ہاں، حضرت مخدوم اسرار صفی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کے دوسرے بیٹے، یہ بڑے اور یہ چھوٹے، وہ چھوٹے بیٹے۔ تو آپ جو مزار شریف کی زیارت کر رہے ہیں، حضرت مخدوم اسرار رحمۃ اللہ صفوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مقدس یہ ہے، بڑے صاحبزادے یہ، چھوٹے صاحبزادے یہ، آپ اندر کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتی صاحب قبلہ جو ہے مدرسے سے ہی جڑے ہوئے ہیں، اور وہاں سے ہم لوگ یہاں تک آئے ہوئے ہیں، تو مفتی صاحب قبلہ سے بھی کچھ بات چیت کرتے ہوئے باہر چلیں گے اور آپ کو دکھاتے رہیں گے مزار شریف کی طرف۔ حضور مفتی صاحب قبلہ، اس درگاہ شریف کا پیغام کیا ہے؟ درگاہ شریف کا پیغام یہ ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنا، اچھا، ماشاءاللہ، اور مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا جائے۔ چونکہ یہاں مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام دیا جاتا ہے، جو صاحب سجادہ ہیں وہ خود ہی ہر جلسے میں، ہر میلاد میں، ہر دعا میں تمام اپنے متعلقین کو، مریدین کو یہ نواز و نصیحت کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے اپنے ہر دعا میں کہ مولا تعالی ہم تمامی کو مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور تا عمر اللہ تعالی ہمیں اس مسلک پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ پیغام صاحب سجادہ کا ہمیشہ رہتا ہے۔ اور جو بڑے حضرت تھے حضور اصحاب ملت، پوری زندگی آپ نے دین کی تبلیغ کی، جگہ جگہ کریا جگہ جگہ لوگوں کے پاس، اپنے مریدوں کے پاس ان کے حال چال کے لیے ان کے پاس جاتے تھے، دین کی تبلیغ کرتے تھے، واعظ و نصیحت کرتے تھے، اور جو ان کے اندر جو غیر تربیت شدہ لوگ تھے ان کو تربیت دیتے تھے، اور دین شریعت پر چلنے کی دعوت دیتے تھے، لوگوں کو پابند اسلام بناتے تھے، یہاں تک کہ لوگ بڑے خلوصیت کے ساتھ آپ سے جڑے رہے۔ حضور اصحاب ملت کی زندگی ہم نے دیکھی ہے، آپ کی زندگی بڑی بے نیازی تھی، الحمدللہ آپ علماء نواز بھی تھے، علماؤں سے محبت کیا کرتے تھے، اپنا ہو بیگانہ ہو سب کوئی آپ کے پاس جاتا تھا اور سب سے محبت کیا کرتے تھے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمدردی ہر ایک کے ساتھ آپ کی ہوا کرتی تھی۔ ان کا زمانہ میں نے کافی دنوں تک پایا، اور ساتھ میں رہنے کا موقع بھی مجھے میسر ہوا۔ چھتیس گڑھ میں پہلی ہماری ملاقات حضرت سے ہوئی تھی۔ جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو چونکہ حضور کئی بار مجھے خواب میں اشارہ کر چکے تھے، اچھا، ماشاءاللہ، یہ حقیقی بات ہے۔ اور ہمارے ایک ماسٹر صاحب تھے استی ضلع فتح پور کے، وہ ہم کو بتائے کہ چلیے ہمارے مرشد سے ملاقات کیا جائے، تو میں نے کہا چلیے کل چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اور شام کو جب میں عشاء کے بعد سویا تو میں نے دیکھا کہ ایک محفل سجی ہوئی ہے، اور کوئی ایک بزرگ بیٹھے ہوئے جن کو میں پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ ان سے ہماری ملاقات ہوئی، دعا سلام ہوا، میں نے تقاریر کی، وہاں پہ حضرت نے بڑی دعاؤں سے نوازا۔ اور صبح کو جب میں ملاقات کے لیے اس جگہ پہ گیا، ماسٹر صاحب لوا کے گئے ہم کو، تو حضرت کی بارگاہ میں ابھی میں اندر داخل ہی ہوا، دروازے پہ قدم رکھا
تو سلام میں نے پیش کیا تو میں نے دیکھا کہ وہی چہرہ ہے جو خواب میں مجھے نظر آیا، اور برجستہ حضور والا نے یہ فرمایا کہ مولانا رات کی تقریر بڑی اچھی تھی، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ تو اسی دن سے میں حضرت سے تہ دل سے جڑا رہا، اور حضرت کا بہت بڑا کرم ہے، علماؤں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور ہر جگہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ پیغام اہل سنت اور مسلک اعلی حضرت کی دعوت دیا کرتے تھے، اور اسی پر عمل کرتے ہوئے صاحب سجادہ مبلغ اسلام حضور قاری انوار اللہ شاہ صفی، جگہ جگہ آپ بھی اسی کی تبلیغ کرتے ہیں۔ حضور اصحاب ملت کی سب سے بڑی خصوصیات یہ ہے کہ پوری زندگی آپ نے محنت کی جگہ جگہ، یہاں تک کہ لوگوں نے جتنا بھی آپ کو جو کچھ بھی دیا، اپنی زندگی کی جو بھی آپ کی کمائی تھی، جو بھی نذرانہ جو کچھ بھی آپ کو ملا تھا، ان رقموں سے آپ نے زمین خرید کر مدرسہ قائم کر دیا، مسجد بنا دی۔ یہ اپنی ذاتی رقم سے آپ نے یہ مدرسہ قائم کیا ہے جو جامعہ حبیبیہ اسراریہ ہے، اور اپنے پیسے سے اس کو خرچ کیا۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضور والا کی یہ پیغام رہا کہ سب سے پہلے مدرسے کو دیکھا جائے، مسجد کی تعمیرات ہوتی رہی، مدرسے کی تعمیرات ہوتی رہی۔ میں سن 2008 میں آیا تو اس وقت صرف بنیاد پڑی ہوئی تھی بیسمنٹ کی، اور اس کے بعد سے اتنا یہ سارا کام ہوا ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ عز و جل آگے بھی ہوتا رہے گا۔ یعنی حضرت مفتی صاحب قبلہ کا کہنا یہی ہے کہ اس درگاہ شریف سے مسلک اعلیٰ حضرت کے پیغام کو عام کیا جاتا ہے، لوگوں کو مسلک اعلیٰ حضرت پر ہی چلنے، یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے بلکہ مسلک امام اعظم ابو حنیفہ، مسلک صحابہ، وہی مسلک ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر سے نکلا اور یہاں تک پہنچا ہے۔ بس اس کی پہچان اور شناخت جو ہے ہم لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتے ہیں، یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے، اور یہاں سے مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ تو یہاں سے جیسے ابھی مفتی صاحب قبلہ نے بتایا کہ اصحاب ملت کی درگاہ جو ہے وہ مدرسے کے گراؤنڈ میں ہی موجود ہے، وہ ابھی تعمیری مرحلے سے گزر رہی ہے، تو آپ کو ہم وہیں لے کر چلتے ہیں، ویڈیو میں بنے رہیے گا، ڈائریکٹ ہم وہیں ملاقات کرتے ہیں۔ تو آپ نے درگاہ شریف کی زیارت کی اور وہاں سے ہم نے کہا تھا ڈائریکٹ ہم ادھر ہی آ رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اب یہ تیاری چل رہی ہے، کیونکہ شاید یہ جب تک آپ ویڈیو دیکھیں تب تک عرس جو ہے یا چل رہا ہوگا یا تو اس کے ایک دو دن باقی رہے گا عرس میں، اور اس کی تیاری تقریباً 15 دنوں ہی سے زور و شور میں چل رہی ہے۔ یہاں اسٹیج وغیرہ لگ چکا ہے، یہ عرس ہی کی تیاری ہو رہی ہے۔ اتفاق دیکھیے کہ جو ابھی پرنسپل صاحب نے بتایا آپ کو کہ 16، 17، 18 تاریخ کو جو ہے عرس کی تاریخ ہے، یہ شعبان المعظم میں جو ہے 16، 17، 18 یہ 3 تاریخیں ہیں۔ اب اتفاق یہ دیکھیے کہ یہاں 30 کے حساب سے عرس ہوتا ہے تو 29 کا چاند ہے، لیکن فروری بھی 16، 17، 18 یعنی اردو اور عربی کی تاریخیں سیم ہو گئی، کیونکہ یہاں جو مریدین دور دور سے آتے ہیں تو ان کو جو ہے پہلے ہی سے بتا دیا جاتا ہے کہ جو ہے آپ کو 30 کے حساب سے ہی ٹکٹ وغیرہ نکالنا ہے عرس میں شرکت کے لیے۔ تو آئیے آپ یہ جو عمارت دیکھ رہے ہیں، یہ بلڈنگ، یہ اصحاب ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ہے یہاں پر مزار شریف اندر ہے، اور یہ درگاہ بنتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہاں پر مکمل طور پر کام چالو ہے۔ ہم آپ کو وہ حصہ دکھائیں گے جو شاید جب یہ بلڈنگ تیار ہونے کے بعد آپ وہ حصہ نہیں دیکھ پائیں گے، تو لہٰذا آپ کو ہم زیارت کرواتے ہیں اصحاب ملت کے۔ یہ خون پسینے آپ دیکھ رہے ہیں جو مدرسے کی شکل میں، اسکول کی شکل میں، کالج، اور پھر اس کے بعد مسجدوں کی شکل میں آپ کو جو کچھ دکھائی دے رہا ہے، یہ سب اصحاب ملت ہی کا کارنامہ ہے۔ آئیے حضرت کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ہم جاننا چاہیں گے پرنسپل صاحب قبلہ حضرت کے بارے میں تھوڑا بتائیے کہ حضرت کا کب انتقال ہوا اور ان کو پردہ فرمائے کتنے سال ہو گئے؟ حضرت کو 18 ربیع الاول سن 2017 میں آپ کا وصال ہوا تھا، اور تقریباً اس حساب سے 7 سال کے قریب ہو گئے حضرت کے وصال کو۔ 7 سال ہو گئے۔ 7 سال ہو گئے حضرت کے وصال کو، مگر حضرت کی ایک وصیت تھی جی، جو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آج تک کسی کی ایسی وصیت نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے۔ حضرت کی وصیت یہ تھی کہ میری درگاہ میں یا میری مزار اگر بنانا تو اس وقت بنانا جب پہلے مسجد کمپلیٹ ہو جائے، یعنی اس وقت تک درگاہ میں ہاتھ نہیں لگایا گیا، کام نہیں لگا جب تک یہ مسجد کمپلیٹ نہیں ہو گئی، چونکہ اس وقت مسجد کا بھی کام چل رہا تھا اور حضرت کا وصال ہو گیا تھا۔ تو حضرت کی یہ وصیت تھی کہ پہلے مسجد کمپلیٹ کر لینا، خدا کا گھر کمپلیٹ ہو جائے، اس کے بعد پھر اگر بنانا تو پھر اس کے بعد بنانا۔ پوری زندگی آپ کی
اہل سنت و جماعت کی تبلیغ و ارشاد میں گزری، پوری زندگی آپ لوگوں کو یہی درس دیتے رہے، یہی سمجھاتے رہے، اور آپ نے یہ دیکھا اتنی ساری بلڈنگ، اتنی ساری عمارتیں، دین کا قلعہ، مسجد، اور اتنی خوبصورت مسجد مجھے لگتا ہے کہ شاید کوشامبی ضلع میں بہت مشکل ہو۔ اتنی ساری چیزیں آپ نے اپنے ذاتی پیسے سے محنت کر کے، اور نہ اپنا گھر بنوایا آپ نے کہیں پر، نہ اپنے لیے کچھ انتظام کیا کہ گاڑی کا انتظام کر لیتے کچھ، صرف خانہ خدا کے لیے اور مدرسے کے لیے آپ محنت کرتے رہے۔ اس کا صلہ اللہ نے آپ کو اس صورت میں عطا کیا، دنیا میں، اور اس صورت میں عطا کیا کہ جس مہینے میں لوگ مرنے کی دعا مانگتے ہیں، اس مہینے میں آپ کا وصال ہوا، ربیع الاول کے مہینے میں۔ جس دن میں لوگ انتقال کی دعا مانگتے ہیں وہ دن کون سا تھا؟ جمعہ کا دن تھا، اور وقت کتنا مبارک تھا؟ جمعہ کا دن تھا، 12:30 بجے کا وقت تھا، بالکل اذان کا وقت تھا۔ اس وقت یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے چاہے انعام آپ سمجھ لیں، اور یا ان کے ان کاموں کا جزا اور صلہ سمجھ لیں، اللہ نے ان کو یہ بدلہ عطا کیا۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے باکرامت اور صاحب کشف ولی حضرت اصحاب ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور ان کے مزار کی ہم نے اندر زیارت کروائی، اور ساتھ میں یہ آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، یہ تعمیری مراحل سے گزر رہا ہے، اور اسٹیج وغیرہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، پنڈال وغیرہ لگائے جا رہے ہیں، یہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ عرس کی تیاری چل رہی ہے۔ آج ہم تقریباً 9 تاریخ کو ہم شوٹ کر رہے ہیں یہ ویڈیو، اور یہ شاید عرس کے پہلے ہی آپ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں درگاہ شریف، یہ ابھی مکمل تعمیر کے مراحل سے گزر رہا ہے، اور عنقریب انشاءاللہ جو ہے مکمل ہوگا۔ اور یہ اسٹیج ہے جہاں پر عرس کے موقع پر ہندوستان کے اکابر علماء، خطبہ، شعراء، پیران اکرام سب تشریف لا چکے ہیں، اور اس اسٹیج پر سب کی حاضری ہو چکی ہے عنقریب۔ جن کی نہیں بھی حاضری ہوئی ہوگی، بڑے اکابر علماء کی ہو جائے گی انشاءاللہ، کبھی نہ کبھی ہوتی رہے گی، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ بھی جو ہے قریب کے رہنے والے ہوں یا کہیں سے آنا چاہ رہے ہوں، تو آپ کے لیے سب سے اچھا راستہ یہی ہے کہ آپ الہ آباد آئیں۔ الہ آباد سے تقریباً 40 کلومیٹر کی دوری پر آپ جو ہے بذریعہ کار، بذریعہ ٹیکسی، بذریعہ بس وغیرہ سب سواری اویلیبل ہے، آپ اس کے ذریعے یہاں آ سکتے ہیں، اور عرس میں آپ جو ہے شرکت کر سکتے ہیں۔ تو اس سال جو ہے 2025 میں فروری 16، 17، 18 فروری شعبان المعظم کی بھی وہی تاریخ ہے۔ اب آپ کہیں گے کنفیوز مت ہوئیے گا، آپ پیچھے تھوڑا ریورس کر کے دیکھ لیجئے گا، وہ ہم نے بتا دیا ہے۔ اب ہم جو ہے چلتے چلتے آخر میں ہیں، کہ عرس کی جو تقریبات ہوتی ہیں پرنسپل صاحب، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے۔ 16 تاریخ کو ہمارے یہاں دستار بندی کا جلسہ ہوتا ہے رات میں، لیکن اس سے پہلے دن میں پورے ضلع کے جو امام ہیں، ائمہ مساجد ہیں، ان کی گل پوشی ہوتی ہے۔ حضور صاحب سجادہ خود اپنے ہاتھوں سے گل پوشی کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو عام مسجد کے امام حضرات ہیں؟ ہاں، جتنے بھی اس ضلع کے امام ہیں، مسجدیں ہیں، سب کو دعوت دی جاتی ہے، اور لگ بھگ سبھی آتے بھی ہیں۔ کوئی یہ تو مصروف پہلی تو بار نہیں میں آتا۔ سن رہا ہوں، یہ بہت ہی منفرد کام ہے، کیونکہ اماموں کو تو لوگ چھوڑ دیتے ہیں ایسے موقع یہ پر۔ بہت منفرد کام ہے، اور بلکہ میں تو آپ سے یہ بتاؤں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، بلکہ ہر خانقاہ کے لوگوں کو یہ کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ جو امام ہوتے ہیں وہ قوم کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ قوم کی اگر صحیح حالات قوم کے اگر آپ کو جاننا ہے تو آپ امام سے جان سکتے ہیں۔ تو حضور صاحب سجادہ کے ہاتھوں سے ان کی گل پوشی ہوتی ہے، ائمہ کرام کی، تبادلہ خیال ہوتا ہے، پھر حضرت جو ہے ان کو انعام وغیرہ تقسیم کر کے ان کو رخصت کیا جاتا ہے۔ یہ دن کی تقریب ہو گئی۔ رات میں جلسہ ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں کا جلسہ دیکھیے یہ بھی بڑے شاندار طریقے سے ہوتا ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ 3 بجے رات تک جلسہ چلے اور اس کے بعد سب سو جائیں، فجر میں کوئی نہ رہے۔ 1 بجے جلسہ ختم ہو جاتا ہے جی۔ اس کے بعد آپ جائیے، آرام کیجیے، صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر درگاہ شریف پہ قرآن خوانی ہوتی ہے، اور قرآن خوانی ہونے کے بعد پھر دوپہر میں محفل سماع خانقاہ میں ہوتی ہے، محفل سماع میں لوگ رہتے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد چادر کا انتظام ہوتا ہے، چادر پوشی ہو جاتی ہے، چادر جاتی ہے خانقاہ سے درگاہ شریف، حضور صاحب سجادہ رہتے ہیں اور چادر پوشی ہوتی ہے۔ پھر عشاء کے بعد درگاہ آپ گئے تھے ابھی، درگاہ کے جسٹ پیچھے پھر پروگرام ہوتا ہے، تقاریر ہوتی ہے علماء کرام کی، نعت خوانی ہوتی ہے، شعراء کرام رہتے ہیں۔ پروگرام ہونے کے بعد حضور صاحب سجادہ پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد پھر محفل سماع کا پروگرام ہوتا ہے۔
اس کے بعد محفل اجتماع کے پروگرام کے بعد پھر اختتام ہو جاتا ہے۔ اگلے دن صبح پھر درگاہ شریف میں قرآن خوانی ہوتی ہے اور تقریباً 9 بجے کل شریف کا فاتحہ ہوتا ہے۔ جی فاتحہ ہونے کے بعد محفل اجتماع کچھ گھنٹے کے لیے منعقد کی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر مہمانوں کو لنگر کھلایا جاتا ہے۔ لنگر کھانے کے بعد لوگ اجازت لے کر رخصت ہو جاتے ہیں۔ یعنی 3 دن جو تقریبات ہیں عرس کی وہ آپ نے سن لیا کہ کس طریقے سے ہوتی ہے، لیکن ایک چیز جو اس میں نئی ہے وہ بہت ہی خاص ہے کہ وہ علماء کرام ائمہ مساجد کو بلا کر کے یہاں سب سے پہلے ان کی گلپوشی کی جاتی ہے، انہیں جو ہے انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ یہ ایک منفرد کام ہے۔ ابھی تک ہم نے جو ہے بہت ساری خانقاہوں کا دورہ کیا ہے، لیکن یہ چیز ہمیں کہیں سننے کو نہیں ملی ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے باضابطہ طور پر عرس کے پہلے دن ہی سے یہ کام اسٹارٹ کیا جاتا ہے۔ علماء ائمہ اور منیجر صاحب نے ہم کو بتایا، سید ذیشان میاں نے، کہ یہ اصحاب ملت رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش تھی کہ بڑوں کو جو ہے یاد کیا جائے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہمارے ائمہ حضرات ہیں ان کو بھی یاد کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ تو آج وہ جو اصحاب ملت نے فرمایا تھا کل اس پر عمل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہر ایک خانقاہ کو چاہیے، جیسا کہ پرنسپل صاحب نے کہا، کہ جب اس میں ہم تھوڑا سا دلچسپی بڑھائیں گے، کیونکہ پیر صاحبان سے زیادہ تر لوگ اٹیچ میں رہتے ہیں، جتنے بھی ان کے مریدین ہیں اور جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ سب اٹیچ میں رہتے ہیں۔ جب ائمہ حضرات کو وہ گلپوشی کریں گے، ان کو انعامات دیں گے، تو ظاہر سے بات ہے جو حلا کی نظر میں ان کی اہمیت بڑھ جائے گی اور ان کا ایک وقار جو لوگوں نے مجروح کر دیا ہے وہ بحال ہو جائے گا، تو اس سے ان کی باتوں کا اثر دوبالا ہو جائے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خوبصورت قلعہ، اور یہ ابھی جو ہے بہت سارے کام اس پہ جو ہے دوسری بلڈنگ پر دیکھ رہے ہیں، بہت سارے کام ابھی چالو ہیں۔ ہم نے بتایا کہ 2008 سے جو ہے وہ کام چالو ہوا ہے، ابھی تک کام بند نہیں ہوا ہے، کام ہر دن چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، کیونکہ AI کے زمانے میں ہم لوگ جی رہے ہیں۔ ہر دن جو ہے کچھ نئی چیزیں لائی جا رہی ہیں سوچ میں اور اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، درگاہ شریف آپ دیکھ سکتے ہیں، عرس کے موقع پر حاضری دیجیے اور جو ہے تشریف لائیے اور دیکھیے جو تقریبات کے بارے میں پرنسپل صاحب نے بتایا، ان سارے چیزوں کو آپ اپنی نگاہوں سے دیکھیے اور بزرگان دین کے فیضان سے مالا مال ہوئیے۔ پھر ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔